آج رمضان المبارک کی 28 تاریخ ہے اور سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے ایثار کسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان کو دیا جائے، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں مال فے کی تقسیم بیان فرمائی ہے کہ مال فے میں کن لوگوں کو حصہ ملے گا۔ مال فے جو دشمن سے لڑے بغیر حاصل ہو جائے اسے مال فے کہتے ہیں۔ جیسے مدینہ کے قریب جو یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر آباد تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ لوگ جلا وطن ہو گئے، وہاں سے چھوڑ کر کے وہاں خیبر چلے گئے، تو جو ان کے مال و متاع وہاں ملے وہ مال فے ہوا، اور پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے صحابہ کرام میں بانٹا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ اس میں کس کا کن لوگوں کا حصہ ہے۔ پہلے مہاجرین کے بارے میں بتلایا کہ فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے قربانی دی، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مدد کی، اور یہ سچے لوگ ہیں۔ تو مہاجرین کا پہلا حق اللہ رب العالمین نے رکھا، اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر انصار کا حق رکھا۔ مدینہ کے رہنے والے مسلمان، مدینہ کے دو مشہور قبیلے اوس و خزرج، جنہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کی تھی، انہیں اللہ رب العالمین نے انصار کے لقب سے نوازا، اور ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبل، کہ جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے گویا کہ اپنے گھروں میں بھی جگہ بنا لی تھی، گنجائش پیدا کر لی تھی کہ وہ آئیں گے تو ہم انہیں ان کا اس طرح سے استقبال کریں گے، اور واقعی بڑے خوشدلی سے استقبال کیا اور اپنے مالوں میں بھی انہیں شریک کیا۔ اس طرح سے شریک کیا کہ اس کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے مدینہ کے انصار مسلمانوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو ان کا بھائی چارہ کرایا تو کس طرح سے اپنے مالوں میں شریک کیا۔ ایک مشہور واقعہ ربیع بن کعب غالباً ہے، ان کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ جب اللہ کے وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ان کا بھائی بنایا تو انہوں نے کہا کہ میں مدینہ میں سب سے مالدار آدمی ہوں، میرے پاس کھجور کے 2 باغ ہیں، ایک باغ تم لے لو، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی جو تم پسند پر مجھ سے طلاق دے دیتا ہو تم مجھ سے نکاح کر لو۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے ہر چیز میں ان کو حصہ دار بنایا، اور یہ صرف ایک انصاری صحابی کا واقعہ نہیں ہے، اسے سارے انصار صحابہ نے استقبال کیا۔ سارے انصار صحابہ اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ علیہ وسلم ہمارے جو مال ہیں انہیں ہمارے بھائیوں میں بانٹ دیجیے، آدھا آدھا کر دیجیے، ہماری جو کھیتیاں ہیں جو باغات ہیں انہیں آپ آدھا آدھا کر دیجیے۔ تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ مال تمہارے وارثوں کا ہی ہے، لیکن تم اپنے پاس رکھو، ہاں انہیں اپنے ساتھ کھیتی میں شامل کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہمارے مہاجرین بھائی ہماری کھیتی میں مدد کریں گے اور ہم انہیں اپنے جو بھی پیداوار ہوگی اس میں آدھا حصہ دیں گے۔ تو اس طرح سے، اور مہاجرین نے بھی کوئی لالچ نہیں دکھائی، بلکہ وہ تو اللہ رب العالمین کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے تھے، اور اللہ رب العالمین کے رضا کے طالب تھے، سچے تھے اپنے ایمان میں، انہوں نے کوئی لالچ نہیں دکھائی۔ جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف نے بھی کہا کہ نہیں میرے بھائی، مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اہل و عیال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ بازار میں گئے، تجارت کی، اور اپنا مال اللہ نے ان کو دیا، بڑھایا انہوں نے، ایک لمبا واقعہ ہے۔ ایسے دوسرے مہاجرین نے بھی کہا، اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے وسلم یہ ہمارے انصار بھائی ہیں، یہ ہمیں
کام بھی نہیں کرنے دیتے کیونکہ ہمیں کھیتی کرنے نہیں آتی ہے، پھر بھی اپنی کھیتیوں میں سے ہمیں آدھا حصہ دیتے ہیں، تو اس طرح سے پورا ثواب تو یہی حاصل کر رہے ہیں۔ ہم جو کچھ اللہ کے راہ میں چھوڑ کر آئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے، ان کے لیے دعا کرتے رہو گے، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ انصار و مہاجرین کا جو گروہ تھا پہلا، یہ واقعی بے مثال لوگ تھے، اور ایسی دنیا تک کوئی ان کی قدم کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ انصار و مہاجرین کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں تذکرہ کرتے فرمایا کہ اپنے گھر میں، اپنے ایمان میں انہوں نے جگہ بنا لی تھی، اور یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان سے ان محبت کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی گواہی ہے کہ انصار اپنے مہاجرین بھائیوں سے محبت کرتے تھے، انہیں بوجھ نہیں سمجھتے تھے کہ آ گئے ہمارے گھروں میں کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ اور وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو کچھ مہاجرین کو دیا جائے اس سے اپنے دل میں کوئی حاجت نہیں محسوس کرتے تھے، کوئی حسد نہیں محسوس کرتے تھے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے دی گئی فضیلت ہو کہ اللہ نے انہیں فضیلت کیوں دی۔ جیسے یہود حسد کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں کیوں بھیج دیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں بھیجا، یہ ان کی بدبختی تھی۔ انصار کا طریقہ دیکھیں کہ اللہ نے مہاجرین کو فضیلت دی ہے، ان کا تذکرہ پہلے کیا ہے تو اس پر بھی خوش ہے، اس سے بھی محبت کرتے ہیں، کوئی حسد نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کچھ انہیں دیں وہ اس پر بھی کوئی انہیں شکایت نہیں ہوتی کہ انہیں زیادہ کیوں دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دلوں کا حال بیان کیا ہے کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے ہیں، کوئی حسد وغیرہ نہیں پاتے ہیں، اور صاف دل ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے نفسوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے انہیں خود سخت ضرورت کیوں نہ ہو، خود اپنی ضرورت کو چھوڑ کر کے ان کی ضرورت کو پہلے ترجیح دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، اسے ایثار کہتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ کا لفظ ہے ایثار۔ اللہ رب العالمین نے تو مال خرچ کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، آخرت سے ڈرنے والے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ مال کی محبت کے باوجود بھی وہ لوگوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں مال کی محبت کے باوجود بھی، کیونکہ مال کی محبت تو ہر انسان کے دل میں ہے۔ ایسی دوسری کا فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ مال کی محبت کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں انہوں نے دیا، لیکن مال کی محبت ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ وہ مال خرچ کرتے ہیں جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہے، اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کے بعد مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو فضل بیان کی جا رہی ہے انصار کی، وہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو نہ پوری کرتے ہوئے دوسری کی ضرورت پوری کرنا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ اور یہ مثال کون دے سکتا ہے؟ یہ اللہ کے وسلم کہ وہ تربیت یافتہ صحابہ کا ہی کردار ہو سکتا ہے، جو رہتی دنیا تک کوئی مثال ان کی پیش نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جس خاص صحابی، یہ تو تمام انصار صحابہ کا اللہ نے منظر بیان کیا ہے، ان کی تصویر کشی کی ہے، لیکن جس خاص صحابی کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اور کہا اللہ علیہ وسلم میں آج آپ کا مہمان ہوں، میں سخت ضرورت مند ہوں، میں بھوکا ہوں، کئی دن سے مجھے کھانا کھلائیے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ابو ہریرہ ہی تھے جو اس حدیث کے راوی ہے، وہی خود تھے، وہ خود بھوکے تھے، اللہ کے کے پاس آئے تھے کہ مجھے بھوک لگی، مجھے کھانا دیجیے۔ اللہ کے وسلم نے اپنے بیویوں کے پاس پہلے پیغام بھیجا کہ جاؤ دیکھو کچھ ہے۔ ہر بیوی کے گھر سے جواب یہی آیا کہ پانی کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ 9 بیویاں تھیں، کسی کے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ تب اللہ کے وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ آج میرے مہمان کی کون مہمان نوازی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو ایک صحابی فوراً کھڑے ہو گئے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، کہا میں کھلاؤں گا، اس مہمان کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے گھر میں ہے کہ نہیں، بس اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی کہ نبی کے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا، اس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ مہمان کو اپنے گھر لے کر گئے اور بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، کوئی چیز ان سے بچا کر مت رکھنا، آج جو کچھ بھی گھر میں ہے انہیں کھلا دو، ان کی ہر طرح سے مہمان نوازی کرو، اچھے سے ضیافت کرو۔ بیوی نے کہا
کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے کھانے کے لیے بھی نہیں، صرف تھوڑا سا کھانا ہے جو بچے کھا سکتے ہیں. کہا بچوں کو بھی بھوکا کھلا دو، کسی طرح سے ہیلے بہانے سے بچوں کو بھوکا کھلا دو، اور اس کے بعد کھانا چونکہ تھوڑا ہے اس لیے جب میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا تو تم کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا. کیونکہ مہمان نوازی کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھانے بیٹھے. ایسا نہیں کہ مہمان کو اکیلے بٹھا دیے اور باقی سب لوگ کھڑے رہے، بلکہ مہمان کے ساتھ میں کوئی بیٹھے، یہ مہمان نوازی کا حق ہے. بہت سارے واقعات اس سلسلے میں کہ مہمان بغیر میزبان کے نہیں کھاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کے ساتھ کھاؤں گا تو کھانا کم پڑ جائے گا، ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس لیے میں جب کھانے بیٹھوں گا تو تم چراغ بجھا دینا کسی بہانے سے، اور میں ان کے ساتھ ہاتھ چلاتا رہوں گا، انہیں لگے گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں، لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس طرح سے ان کا پیٹ بھر جائے گا. جب اس طرح سے مہمان کو کھلایا اور صبح اللہ کے وسلم کی خدمت میں جب پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کے یہ آیت کریمہ آپ نے سنائی اور کہا کہ آج فلاں صحابی اور ان کی بیوی نے جو کردار ادا کیا ہے، جو کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑا ہے. اور اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے انہیں خود سخت ضرورت کیوں نہ ہو، چاہے انہیں خود فاقہ ہی کیوں نہ ہو. تو محسن کہتے ہیں کہ یہ فضیلت بعد میں کوئی نہیں پا سکتا ہے. بعد والوں کے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ ایسے صحابہ کے نقش قدم کی پیروی کر لیں، ایسے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، یہی ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے. جو لوگ ایسے صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کی بدبختی کا ان کی بدبختی کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ کتنے بدبخت لوگ. پھر مزید آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ نصیب کیسے ہوتا ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، جو خود غرضی سے بچا لیا گیا، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی یہ کردار اپنے نفس دوسرے کو ترجیح دینے کا، یہ اسی کے اندر پیدا ہو سکتا ہے جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا جائے. شح کسے کہتے ہیں کہ جب انسان کے دل کے اندر مال کی لالچ اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ بس چاہے کہ دوسروں کا بھی مجھے مل جائے، دوسروں کا بھی چھین کر کھانے لگے. اللہ کے وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ایاکم الظلم، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے اندھیروں کا باعث ہوگا. اور شح سے بچو، اسی شح نے تم سے پہلے کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا. انہوں نے اسی شح کی وجہ سے لوگوں کے خون بہائے، لوگوں کے قتل کیے. تو یہ خود غرضی جو ہوتی ہے، مال کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ سب کچھ مجھے ہی ملے، سب کچھ میرا ہی ہو جائے، یہ شح انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور جو انسان اپنے اس شح سے بچ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں، تفسیر سعدی کے اندر ہے کہ یہ ایثار کی صفت جو ہے کہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی اپنی ضرورت کو چھوڑ کر کے دوسروں کی ضرورت پہلے پوری کرنا، یہ اسی انسان کا کردار ہو سکتا ہے جو اپنے نفس کی خود غرضی سے بچا ہوا ہو اور جو اللہ رب العالمین کی محبت کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہو، اس کے ہر چیز پر، اس کے اپنی ہر ضرورت پر، ہر لالچ پر، ہر خواہش پر اللہ کی محبت مقدم ہو. وہی انسان یہ کردار ادا کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ایسے صحابہ کرام سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سب کو ایثار و قربانی کی توفیق فرمائے اور ہر طرح کی خود غرضی سے، لالچ سے، بخیلی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.